چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ابھی چند سلسلے جو آپ نے سابقہ دیکھے اس میں جس طرح ذکر مدینہ آپ سن رہے ہیں، سننے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں مدینہ منورہ کی طرف میں مزید اضافہ ہوتا ہوگا۔ ہم مزید امیر اہل سنت سے آپ کے اسی سفر مدینہ کے متعلق کچھ انشاءاللہ تعالی سوالات کریں گے، اور ابھی تو ہم سن 1980 کے تذکرے میں ہیں، اور نہ جانے کتنے سفر ہوئے اور کون کون سے واقعات آپ کو یاد ہوں گے، سب لیں گے، حج کی باتیں ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہی رہیے، کہیں مت جائیے، اور مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ صلو علی الحبیب۔ بابا، آپ کے سفر مدینہ کے متعلق ہم سن رہے ہیں آپ ہی کی زبانی۔ یقیناً مدینہ منورہ میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود ایک احد پہاڑ وہاں جلوہ فرما ہے، ساتھ ہی بقیع پاک ہے، اور بھی بہت ساری زیارتیں بابا، اور آپ کی یقیناً امید کرتا ہوں کہ ان مقامات مقدسہ پر حاضریاں ہوئی ہوگی۔ آپ کی ذات سے متعلق کوئی وہاں کے ایسے واقعات ہوں تو اگر اس کا بھی کچھ بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے پیارا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مدینے کی محبت، نسبت سلامت رکھے، آمین۔ اور اس میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ یہ کہ مدینہ شریف کی حاضری یہ تو واقعی سعادت ہی سعادت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فیض الانوار پر الحمدللہ حاضری، بلکہ حاضریاں ہوئیں۔ ماشاءاللہ۔ جبل احد شریف پر بھی حاضری ہوئی، جبل احد، احد احد عربی میں احد ہی دیکھا اس کو، ہاں پر بھی پیش ہے جی۔ اچھا اچھا۔ جبل احد یعنی احد پہاڑ، یہ سب زبردست پہاڑ ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ 4.25 میل پر پھیلا ہوا 4.25 میل؟ جی ہاں۔ تو باپا جان پہاڑ کی زیارت نسبت کی باتیں بھائی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، تو اب جبل احد وہ سرکار سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے،
ہم کو ہے وہ پسند جسے آئی تو پسند. اللہ اللہ کیا کہنے. الحمدللہ الحمدللہ. تو احد شریف کی تو کیا بات ہے. وہ وہاں کے تو ہم نے کانٹے بھی کھائے, کانٹے کھائے. جھاڑیاں جو. کھائے. ہاں حدیث شریف میں کہ وہاں جاؤ تو وہاں کے میوے کھاؤ. کانٹے کھائے. ہاں تو کچھ نہ ملے تو کانٹے ہی بھی کھا لے, اس طرح کا مطلب یہ نا کہ مضمون حدیثوں میں یہ موجود ہے. محاورتاً کانٹے کھائیں یا کانٹے کھائیں. وہ جیسے کہ وہ وہاں کے خود رو قسم کی مطلب ہے کہ وہ جھاڑیاں ہوتی ہیں نا, جی جی یہ بھی کھائی جاتی ہیں وہاں تبرکن. ماشاء تو اللہ. الحمدللہ ہم نے وہ بھی کھائے ہیں تھوڑا تھوڑا جیسے تبرکن. پاپا جان جب پہلی بار احد شریف حاضری ہوئی, نظر پڑی, اچھا پھر یہ بھی ہوا ہوگا کہ میرا تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تو یہ شاید بہت پہلے سے چل رہا ہوگا کہ میں اس پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں کہ جو اس کو سرکار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کیا چل رہا تھا دل میں؟ اور ایسا کچھ یاد نہیں ہے مجھے, جی البتہ یہ کہ اتفاق سے حاجی ابراہیم باپو کے ایک پڑوسی اس وقت کے اچھا مجھے مل گئے مدینہ شریف میں. کیا بات ہے. تو ہم دونوں احد شریف کی زیارت کے لیے گئے تھے, کیونکہ میں تو اکیلا ہی گیا تھا سن 80 میں. اچھا جی. تو احد شریف ہم حاضر ہو گئے سید الشہداء کے مزار پر. وہاں حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھی ساتھی مزار آتے. ماشاء اللہ. قریب میں پھر گنج شہیداں بھی ہے جہاں دیگر شہدائے احد آرام فرمائے. خوب. خیر, تو ہم نے مزار شریف پر حاضری دی. احد شریف کی زیارت کو چلے. احد شریف کی کیا بات ہے. میرے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار جبل احد پر تشریف فرماتے, جی جی. ساتھ میں صدیق اکبر, اللہ اللہ. فاروق اعظم اور عثمان غنی اللہ اللہ. رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ماشاء اللہ. یہ بھی تھے. تو پہاڑ لرزنے لگا, اچھا. عشق میں جھومنے لگا, ماشاء اللہ. وجد میں آ گیا. ماشاء اللہ. وجد میں آ گیا. وجد میں آ گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ماشاء اللہ. موجود ہیں. ماشاء تو اللہ. اس کا زلزلہ جو تھا وہ رک گیا, ماشاء اللہ. تھر تھرانا, جس کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس طرح نقشہ کھینچا. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر. ایڑیاں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایڑیوں کی برکتیں بھی پائی ہیں. ہائے, ابا آئندہ کی خبر بھی ارشاد فرما دی. ہاں یہ ماشاء اللہ. تو اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر بھی دی نا, کہ 2 شہید حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں بھی تھے. جی جی. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ دونوں آگے چل کر شہید ہوں گے. تو یہ غیب کی خبر ہے. ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو اس طرح یہ پہاڑ اتنا مقدس ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کا شرف ملا. ماشاء اللہ. خوب جھوم جھوم کر جلوے دیکھنے کی سعادت اس نے پائی. اور ایک حدیث کے مطابق جبل احد جو ہے یہ جنت کا ایک دروازہ بنے گا. اللہ اللہ اللہ. ابا وہاں کوئی غار بھی ہے, یہ سنا کہ وہاں کوئی غار بھی ہے جبل احد شریف. ہاں وہ غار ہے, غار سجدہ غالباً اس کو کہتے ہیں. وہ بھی ہے, اور بھی وہاں مختلف تبرکات ہیں.
سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف بھی احد شریف پر ہے. ماشاء اللہ. باپا جان وہ آپ فرما رہے تھے کہ باپو کے پڑوسی جی. اب وہ میرے ساتھ تھے نا احد شریف پر ہم اس کی برکت لوٹنے کے لیے اوپر چلے گئے اور ادھر ادھر ہم گھومنے لگے یہاں تک کہ راستہ بھول گئے. اللہ اللہ. ہم مدینے کی گلیوں میں. اب جدھر دیکھو پہاڑی پہاڑ ہے کیا بات سمجھے. اب راستہ کہیں ملے نہیں. اب اترے کیسے؟ اب ایسے اندھادھند اتریں گے تو پھر سمجھے کوئی قبر بنانے والا بھی نہیں ملے گا. تھا تو نہیں کوئی. ہم دونوں تھے. وہ میرے ساتھ جو تھے ظاہر ان کو بیچاروں کی تشویش. اچھا میں مطلب عجیب میری کیفیت تھی. مجھے مطلب یقین مانے کہ 10% بھی تشویش نہیں دی. آقا کی گلیوں میں سرکار کے پاس آیا ان کے پہاڑ پر آیا ہوں. اچھا اب میں کیا کروں گا؟ میں اشعار پڑھوں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور میں اب کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا. میں لمبا ہو جاؤں گا. لمبا ہو کر میں شعر پڑھوں. لاشا میرا طیبہ کے بیاباں میں پڑا ہو اور روح بنے بلبل بستان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مولانا جمیل الرحمان صاحب کا یہ شعر پڑھتا تھا. یہ پریشان گئے یار یہ عجیب آدمی تھوڑا سا ہے. راستہ بھول گئے. راستہ ملتا نہیں ہے. موت سر پہ منڈلا رہی ہے. گویا کہ کیا ہوگا اب تو رات آئے گی اندھیرا ہوگا. کوئی ادھر ہم کو بچانے کے لیے بازار انسان آ ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا پہاڑ ہم اس میں کچھ سوچ ہی نہیں پڑتا تھا. میں لیٹ کے یہ پڑھوں گیا. تو اس طرح خیر ہوتا رہا. آخر کار آپ کے ساتھ بیٹھا ہی ہوں. اس شعر کی تھوڑی وضاحت بھی فرما دیجیے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے خلیفہ مجاز مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی علیہ رحمت اللہ القوی کا شعر ہے. اور یہ مولانا جمیل الرحمان صاحب نعت گو شاعر تھے. اور اعلیٰ حضرت کی وصیت ان کے لیے تھی کہ یہ میرے جنازے میں میرا قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں. یہ پڑھیں. ہاں یہ نعت خوان بھی تھے پاپا جی ہاں. تو انہوں نے یہ قصیدہ درود پڑھا تھا جنازے. وصیت پر عمل بھی کیا تھا انہوں نے. جی جی وہ حیات تھے اور وصیت پر عمل ہوا. تو یہ ان کا شعر ہے. لاشا میرا طیبہ کے بیاباں میں پڑا ہو اور روح بنے بلبل بستان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیاباں ویرانہ یعنی جہاں کوئی ظاہری طور پر آبادی نہ ہو. جنگل دشت صحرا. اور بستان مانے باغ. تو یہ انہوں نے یہ اپنی تمنا کا اظہار کیا شعر میں کہ کاش مجھے موت اس طرح ہے کہ مدینے کے بیاباں میں میری لاش پڑی ہو اور میری روح پرواز کرے اور باغ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گویا بلبل کے طور پر وہ پرواز کرے اور روح بنے بلبل بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ان کا ایک وہ آرزو تھی. تو وہ ہمارے لیے بھی یہ نہیں یہ تھا نا کہ ہمیں تو واقعی کوئی بظاہر تو کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پاپا یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ یہی چٹکیاں لے رہی تھی اس وقت خواہش کے لگتا ہے کہ میں بس مطمئن تھا کہ مطلب کچھ نہیں ہوگا یار خیر ہے خیر ہے. اور لوگ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ یار ہم ہیں کہاں مدینے میں. ایک تصور جب قائم ہو گیا نا کہ میں ہوں کہاں ٹھیک اور جس توجہ میں ہوں نظر میں ہوں جو بھی ایک کیفیات ہے. اب ویسے میں مطلب ڈر مجھے بھی بہت لگتا ہے. ایک بشری تقاضا ہے. وہاں ڈر ہی نہیں لگ رہا تھا. کیفیت کی پھر کی بات میں مطلب کس کے دامن میں ہو گیا. کیا ماشاء اللہ ڈھونڈا ہی کریں کیا کہنے. صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں. ماشاء اللہ. اب کلام آپ نے بہت سارے لکھے تو اس وقت بھی کوئی کلام مدینہ منورہ میں آپ نے قلم اٹھا لیا تھا اس وقت بابا؟ وہ احد شریف پر نہیں بابا مدینہ منورہ. مدینہ شریف میں تو الحمدللہ کئی بار اشعار
सन 80 में बाबा पहली दफा पहली मरतबा पहला कलाम पहला कलाम सन 80 में दूसरे को कलाम याद नहीं है, लेकिन अलविदा ताजदार मदीना ये वहाँ उस वक्त ये 80 का है, अल्लाह कि रुखसत के वक्त। माशा वो तो बारगाह रिसालत में मकबूल कलाम है बाबा। काश सुना ऐसा ही है इस्लामी भाई जो बशारतें मिली है इस कलाम पर। तो उहद शरीफ में बाबा फिर क्या हुआ, मतलब आप बस तो और आखिरकार वो रास्ता नजर आ गया और हम उतर कर शहर में आने में कामयाबी हासिल हुई। वहीं से तो रास्ते नजर आते हैं, हैं? रास्ते वहीं से नजर आते हैं। हाँ, सारी वो सभी को वहीं से रोशनी मिल रही है, सभी को रास्ते मिल रहे हैं। वो दोपहर का वक्त था मेरा ख्याल है। वक्त भी धूप अब अगर थी, आपके दोपहर का रफीक की एक तशवीश तो थी ना कि मतलब कि एक शाम हो जाएगी और रात हो जाएगी। था। नहीं, ये बोल नहीं रहते, देखिए वो एक अपनी तरफ से बॉडी लैंग्वेज है उनके, मतलब घबराहट जाहिर हो और रही मैं है। उनको बोलता था मेरे को यार ये सब वो इधर तो सब चीजें चमकती नजर आती हैं और इसे धूप और थी ना, बोले ये आपको हुस्न नजर है चमकती नजर आ रही है, मुझे तो नॉर्मल सब। तो एक मतलब वो ज़ौक़ शौक मदीने की मोहब्बत बस अल्लाह अता करे हमको और बरकत है। और ये पहाड़ जबल औद फरमाया, कोई ऐसा पहाड़ भी है जिससे सरकार अलैहिस्सलाम ने नफरत फरमाई हो? हाँ, जबल ईर, ये मतलब फरमाया कि ये मुझसे बुग़्ज़ रखता है। ये वहीं से नजर आता है। मुझे यकीनी तौर पर मालूम नहीं है कि ये पहाड़ है जबल ईर, पता नहीं मुझे। इसका महल वक़ूफ़ है किताबों में लिखा हुआ, और इसको देखने की जरूरत भी क्या है। क्या देखें। लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में आम तौर पर हमारा मुशाहदा होता है, जब किसी चीज़ के ऐसा रेफरेंस मिलता है हमने देखना ज़रूर है। ये एक आम तौर पर एक हाँ, चीज़ ये होती है। तजस्सुस होते भाई, इसको क्यों देखे यार। नहीं बाबा जान, ये भी तो हो सकती ना नियत के ये इसको मालूम होगा तो ये यहाँ के जाने से बचने से ये बहुत प्यारी बात की ना कि वो ना जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है। क्या बात है। तो ये तो जन्नत में जाएगा बाबा जबल उहद। जबल उहद तो जन्नती पहाड़ है। और जबल ईर ईर दोज़ख का दरवाजा बनेगा। नहीं देखना बाबा, नहीं नहीं देखना ही नहीं। माशाअल्लाह। अच्छा बाबा जी, एक बार वो किसी ने मुझे किसी मशहूर शख्सियत का बताया कि वो मस्जिद नबवी में आया हुआ है, और उसकी नाम मैंने सुना था, लेकिन उसका मुझे पता था कि ये इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है बहुत, यानी कि तो मुझे ने बड़े अकीदत भरे अंदाज फलां आया हुआ है। अब मैंने कहा यार यहाँ से वजू खाना बहुत दूर पड़ता है यार। क्यों? तो बोला वो मतलब हाँ मैं देखूंगा तो फिर मेरा वजू कैसे रहेगा उसको। मैंने बतौर तनफ्फुर ये कहा कि उसको देखूंगा तो यार फिर वजू करने दोबारा इतनी दूर जाना पड़ेगा, यार मैं तो नहीं देखता इसको। अल्हम्दुलिल्लाह देखा ही नहीं उसको, ताकि उसका नाम ऐसा था कि आदमी देखे उसको कि हाँ चलो देखते हैं। यानी जहाँ से बुक्स की कोई बू आ जाए वहाँ पर देखना भी नहीं चाहिए। देखना ही तो नहीं। ये है ना कि वो मोहब्बत के मेयार को चेक करने के लिए ये देखना है, ये भी एक मेयार बनाया है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसका मेयार चेक करने के लिए देखो कि इसके दुश्मनों से तुम्हें नफरत कितनी है। और फितरी तौर पर भी ऐसा ही है। वो बापा ने वो होता ही है। शेर किया ना, देखना है तो मदीना देखिए। ये मेरा नहीं शेर किसी का, आपने इरशाद फरमाया था किसी का शेर देखना पढ़ा। है तो मदीना देखिए, कसरे शाही का नजारा कुछ नहीं। कसरे शाही माने शाही महल, पैलेस ऑफ किंग। जैसे ये तो कसरे शाही की एक बात हुई, यानी इसका भी ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक होगा, और जहाँ बात हमारा मौजूद चल रहा है वो तो शायद इससे भी सख्त हो जाएगा कि उसको देखने का क्या फ़ायदा होगा। ते उसको दमे नजरा अगर गूर भी सागर, मुंह फेर ले जो तिश्ने दीदार तेरा हो। और जबल उहद पर भी आप मतलब नंगे पैर ही गए। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। इतना अरसा आपने जो गुजारा जवानी थी अब तो यार नंगे पैर। अब क्या, अब चल के देखते हैं ना क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह। ले चल। ये तो चल तो आपका चैनल है ना भाई, हमारा थोड़ी है। हमारा चल चैनल ही नहीं है। डब्बा तो डब्बा ना, डब्बा इंजन बनता ही नहीं है। डब्बा डब्बा ही रहता है, डब्बा इंजन नहीं बन सकता। आपसे पहुंच नहीं सकता मैं।
وہ ننگے پیر کا سنا کئی ماہ آپ نے وہاں گزارے, کیسے ذہن بنا ننگے پیر رہنے کا آپ کا مدینہ منورہ میں؟ وہ اپنے ہاں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شہزاد اعلیٰ حضرت ہیں, ایک تو ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے سفر حج میں کہیں بھی چپل نہیں پہنی, ماشاء اللہ. اور مدینہ شریف میں ویسے ننگے پیر رہنے کا ذہن تھا پہلے سے, وہاں جا کر مفتی اعظم کا سارے سفر حج کا پتہ چلا, لیکن بعد میں کسی نے اس کی تکذیب بھی کی, اب اللہ بہتر جانے درست کیا, تو میرا پھر کہ سارے سفر میں جو وہ ننگے پیر لینا چاہیے. تو ہر وقت ننگے پیر واش روم وغیرہ جاتے ہیں باپا, تو پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ واش روم میں تو ظاہر ہے کہ ننگے پیر نہیں جانا چاہیے, کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ یعنی کہ ایک آدمی فطری طور پر بھی اس میں جو پانی بکھرا ہوتا ہے اس میں بھی پاؤں رکھنا پسند نہیں کرے گا. تو کیا کرے, ہاں, اس میں چپل تو نہیں ہے نا؟ تو میں کیا کرتا تھا پتہ ہے, ہاں میرے وہ پلاسٹک کی تھیلی ہوتی تھی میرے پاس, اس کے اندر میرے پاس چپل ہوتے تھے, چپل بغل میں, ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل, مزید نہیں بتاتا. خیر, اس طرح پانی کی بوتل کا زیادہ تر استعمال وہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ اب مٹی سے آلود ہو گئے پاؤں, گلیوں میں گرد شریف وغیرہ تو ہوتی ہے نا, اب یہ کہ گرد آلود پاؤں لے کر مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہونا, یا مسجد الحرام شریف میں یا کسی بھی مسجد میں داخل ہونا, مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں, تو یہ تو نہیں ٹھیک نا. تو میں مطلب ہے کہ اپنے پاؤں دھو لیتا تھا, اور واش روم کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ چپل ہی پہن کر بھی جانا چاہیے, کہ اگر چپل نہیں پہنیں گے تو یہ تنفیر عوام کا باعث بنے گا, اور لوگ دیکھیں گے بولیں گے یہ ننگے پاؤں چلا گیا, اب ناپاک پاؤں سے مسجد میں داخل ہو جائے گا, معاذ اللہ. یہ اسی لیے میں عرض کیا کہ جو بھی اگر چپل نہیں پہنتا مدینہ شریف میں, تو کم از کم چپل اپنے ساتھ لازم رکھے, واش روم میں چپل پہن کر جائے, اور عند ضرورت بھی چپل پہن لے. مثال کے طور پر گلیوں میں کبھی پانی بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں بھی چپل اتنی دیر تک پہن لے. یہ آپ جو ابھی ارشاد فرما رہے ہیں, نظافت کا خیال رکھے, کیونکہ وہ نظافت مانے صفائی, تو یہ شریعت کو مطلوب ہے, اور تنظیف سنت بھی ہے, صفائی رکھنا ہی سنت بھی ہے. تو پاؤں ایسے نہ ہو کہ مٹی لگی ہے یا معاذ اللہ کیچڑ لگی ہے اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم بھائی عاشق ہیں, تو نہیں. محبت اور شریعت جب تک ہوش و حواس قائم ہے, یہ دونوں ساتھ چلیں گے, اور محبت شریعت کے ماتحت رہے گی. عشق کو بھی اس کے آداب کے ساتھ لے کر جی چلنا ہاں, پڑے گا. عشق و محبت جو ہے وہ شریعت کے ماتحت ہیں, بے شک. شریعت کی حد توڑنے کی اجازت نہیں ہے, اللہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ اب کرے. یہ ہوش اور کیا نہ کرے, اور جوش اور یہ عشق و محبت, یہ ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے. باپا اس سے پہلے بھی ایک سلسلہ میں نے آپ سے کچھ اس طرح کا سوال کیا تھا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ جواب دیتے تو ہمت ہوتی رہتی ہے آپ سے اس طرح کے سوالات کرنے کی. تو اب جیسے باپو نے ابھی وہ بات چھیڑی چپل کی, تو اب آپ کہہ رہے کہ جناب یہاں چپل یہاں پہنو, یہاں چپل پہنو, تو وہ بوتل تھی تو پاؤں دھوتے تھے, تو یہ نہیں, تو ٹھیک ہے وہ مسجد کے اندر اس طرح نہیں جانا چاہیے جیسا فرما رہے, لیکن اب کسی مطلب بھائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کیا مطلب ان سے عشق و محبت کی تو واقعہ چلتے, عشق و محبت کی داستانیں چلتی ہیں, مدینے سے ان کو کتنی محبت تھی, تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا مدینہ منورہ کے اندر کیا چپل اتارے تھے؟ تو اس طرح کے جو خیالات ہوں ان کو آپ کیا مطلب جواب دیں گے کہ یہ کیا چپل اتار کر چل رہا ہے, جب ادھر بھی چپل پہنے ادھر بھی چپل پہننے, تو اس کا کوئی اطمینان بخش جواب آپ دے پائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ قرآن کریم میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم و توقیر کرو, ٹھیک وہ کئی آداب بھی بیان ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن انہی آداب کے یعنی کہ وہ کیونکہ تو سارا سمجھو نا کہ کوزے میں سمندر بند ہے, تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو اب مفسرین نے اس کے تحت یہ فرمایا کہ جو تعظیم کے
طریقے آئندہ بھی ایجاد ہوتے رہیں گے جو شریعت سے متصادم نہ ہوں تو وہ بھی اس کے تحت داخل ہے. ٹھیک ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی اس بات سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو چپلیں مدینے میں اتار رہا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ایسا کر رہا ہوں، ان کے شہر کی تعظیم کر رہا ہوں، ان کی نسبت کی تعظیم. ظاہر ہے کہ وہ مدینے میں چپل آدمی نہیں پہنتا تو کیوں نہیں پہنتا کہ ان گلیوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلے پھرے ہیں اور یہ آقا کا مدینہ ہے تو احترام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہ وہ اجازت ہے تعظیم کی. اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے چپل پہنے نہیں پہنے، صحاح ستہ کی مشہور کتاب ابو داود شریف میں ہے، کسی نے حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا بات ہے آپ کو پراگندہ سر دیکھتا ہوں، یعنی سر کے بال آپ کے بکھرے ہوئے دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو کثرت ارفاہ یعنی بنے سنورے رہنے سے منع فرماتے تھے. اس نے کہا کیا بات ہے کہ آپ کو ننگے پاؤں دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم فرماتے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ننگے پاؤں رہنے کا حکم صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ملا ہوا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں رہا کریں. تو مطلقاً ننگے پاؤں رہنا یعنی کہ منع نہیں ہے ننگے پاؤں رہنا، بلکہ حدیث شریف میں ترغیب ہے. پھر یہ کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہے وہاں اگر کوئی ننگے پاؤں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ مسجد میں ہم ننگے پاؤں ہی تو ہوتے ہیں. بلکہ ننگے پاؤں رہنے کی تو قرآنی دلیل بھی سنتے چلیں. اللہ ماشاء اللہ. پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے. سبحان اللہ. جب طور سینا کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالی جوتے اتار لینے کا حکم فرمائے تو مدینہ پھر مدینہ ہے. یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کیوں سعادت کی بات نہ ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ایک عشق و محبت کا ایک ایسا انداز ہے کہ جس کو تنقید کی نظر سے نہیں بلکہ عشق و محبت ہی کی نظر سے دیکھنا چاہیے. ہاں، نہ ہی اگر کوئی ننگے پاؤں نہیں رہتا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جو رہتا ہے اس کو برا بھلا کہے گا تو گناہ گار ہوگا کہ شریعت نے اس کو برا بھلا نہیں کہا کیا. نہیں. جب اس کو شریعت نے نہیں روکا تو آپ کیوں روکتے ہو؟ اس کی دل آزاری نہ کرے مدنی چینل. اور دل میں کوئی اس پر اعتراض نہ لائے کہ جائز ہے وہ عشق میں کر رہا ہے. مگر وہ ننگے پیر رہنے کے جو تقاضے آپ نے بیان کیے وہ تقاضے پورے کریں. بالکل. اور نظافت صفائی، نظافتاً مسجد میں داخل ہوگا تو دھو کے داخل پاؤں. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپ نے فرمایا نا. تو ایک تو یہ کہ ننگے پاؤں رہنے کا بھی حکم ہے. اب یہاں مراد یہ کہ مدینہ شریف کا احترام اس حدیث سے یہ مراد ہم نہیں نکال سکتے، لیکن ننگے پیر رہنے کا اور صحابی ننگے پیر بھی دیکھے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تعظیم کے لیے ہمارے لیے یہ معیار ضروری ہے کہ صحابہ نے جو تعظیم اختیار کی وہی ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تعظیم جیسے آپ نے بھی پچھلی گفتگو میں فرمایا کہ آئندہ بھی جو طریقے ایجاد ہوں گے، جی تو کیا ہم صرف وہی تعظیم کے پہلو کو مد نظر رکھیں گے جو صحابہ کرام کی تعلیمات سے ملتے ہیں، یا کوئی اور بھی صورت ہو سکے گی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیمات سے جو ٹکراتے ہوں وہ تو نہیں لیے جائیں گے، اور بے عین ہی اسی انداز میں تعظیم کرنا تو وہ تو کوئی ماں ایسا جن بھی نہیں سکتی.
صحابی کے درجے پر پہنچے گا کون یار؟ پہنچ ہی نہیں سکتا. انہوں نے جو تعظیمیں کی ہیں اور جو اشاروں پر گردنیں کٹوائی ہیں. جی ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہو نا کہ تعظیم و تکریم کا وہ طریقہ جو شریعت سے متصادم نہیں ہے وہ جائز ہے، اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اور یہ اپنے اپنے عشق اور اپنے اپنے محبت کے انداز ہے. اب ادھر الزامی طور پر یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی آپ بولتے ہیں کہ مدینہ شریف میں صحابی نے کس صحابی نے چپل نہیں پہنے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے نا کہ بھئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں چپل پہننے ہی کا حکم کب فرمایا کہ چپل پہنو ہی پہنو اور بغیر چپل کے مدینہ شریف کی گلیوں میں مت نکلو؟ یہ الزامی جی الزام ہوتا ہے. سوال ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ جس کام کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہوتا ہے. یعنی کسی کام پر عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. اور اب جیسے کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس سے جو مجھے یہ یاد آ رہا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری نہیں کی، تو یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے کی تعظیم اور تکریم کی بنیاد پر گھوڑے پر سواری نہ کرنا، یہ اگرچہ یہ ان کا اپنا فعل تھا، لیکن چونکہ یہ عشق و محبت کا ایک انداز تھا جو صحابہ سے ثابت نہ صحیح لیکن ایک انداز تھا، اور کسی آج تک اتنے 1300 سالوں میں کسی نے بھی اس انداز پر کلام نہیں کیا. تو جب اس پر کلام نہیں ہے تو پھر اس پر بھی کلام کیوں؟ یہ کہا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں پر سواری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سے بھی بچتے تھے، بلکہ اصل ننگے پیر چلنے کی جو ترغیب ہے نا، یہ جو مجھے جو ملی تھی وہ اسی سے ملی تھی سب سے پہلے، کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر مدینہ منورہ میں جوتے پاؤں میں نہیں ڈالتے، نہیں پالتے، نہیں. یہ روایتیں موجود ہیں. کوئی لاجک انہوں نے بتایا امام مالک تعظیم یہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ جن کا ابھی میں نے واقعہ بیان جی ہاں جی انہی کا، جن کے کروڑوں ماننے والے آج بھی کیا. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ جی جی سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چار جو مشہور امام ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہم اللہ تعالی. جن کو عالم مدینہ بھی کہتے ہیں. جی عالم مدینہ بھی تھے، مدینہ ہی میں رہتے تھے، حج کر لیا تھا فرض، دوبارہ حج کے لیے جاتے بھی نہیں تھے. یہ بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ صرف اس لیے کہ حج پر نہیں جاتے دوبارہ نہیں جاتے تھے کہ میں نے فرض ادا کر لیا، ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے مدینے سے باہر موت آ جائے. اچھا پھر یہ کہ مدینہ منورہ میں بول و براز نہیں کرتے تھے، استنجا نہیں کرتے تھے، رہتے مدینے میں تھے، رہتے مدینے میں تھے اور مدینے شریف سے باہر تشریف لے جاتے تھے بول و براز کے لیے، استنجا کے لیے. اللہ یہ لکھا ہے کہ مجبوری میں، جیسے بیماری وغیرہ میں کبھی کیا ہو، ورنہ مدینہ شریف سے باہر تو لگتا تو ایسا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ شاید ایک تعداد ہے جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو یہ گویا کہ یہ واقعات ہی نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف اور عشاق جو ہمارے گزرے ہیں انہوں نے مدینہ منورہ میں کیسے حاضریاں دی، کیسے مدینہ منورہ میں رہے. مطلب جیسا رہتا تھا کہ فی زمانہ ایک ٹرین ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہی ایک انداز ہے. ہمارے بزرگوں کی لگتا ہے کہ سیرت اور ان کا مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے جو کردار تھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہے. آپ جو اس وقت جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بہت بڑی مطلب کہ ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہو، مطلب کہتے ہیں نا شاکنگ نیوز، کہ وہ مطلب کہ وہ چپل ہی پہنا کرتے تھے اور استنجا وغیرہ کے لیے باہر جایا کرتے تھے. اتنی مدینے کی تعظیم، اتنی مدینے کی تقریب، ماشاء اللہ. عاشقوں کا حصہ، عاشقوں کا نہیں، یہ درست ہے، یہ عاشقوں کا حصہ ہے. اور اب یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اور عشق و محبت پر جو آپ نے جو بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ جو شریعت سے نہیں ٹکرا تھا تو عشق و محبت میں چلتے چلے جاؤ. جدہ شریف میں ایک بار 2 عرب نوجوان میرے پاس آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ نے چپل نہیں پہنے پاؤں میں.
क्या हिकमत है इसमें। तो मैंने उनको यही समझाया और मैंने इमाम मालिक का इनको हवाला दिया। सादतमंद थे और लहजा बहुत नरम था इनका, मोहब्बत वाला था, और माशाअल्लाह ये मतलब मानकर अच्छी तरह रुखसत हुए। यहाँ तक कि एक बार मदीने मुनव्वरा की गली में एक शख्स ने हमको आकर मिला, हम गुजर रहे होंगे, और बोला कि मैं तुमको आते जाते देखता हूँ, तुम लोग यहाँ चप्पल नहीं पहनते, तुम्हें हिकमत क्या है। तो मैंने अपनी जो भी हिकमतें थी वो अर्ज की, तो उसकी बड़ी समझ में आई। हालांकि वो उसने बताया कि मैं दरस निज़ामी किया हुआ है, 5 साल मैंने तदरीस भी की है, और फुला तबके के साथ एक तबका कि जो इन चीज़ों को नहीं मानता, और वो वहीं खड़े खड़े अल्हम्दुलिल्लाह अत्तारी बन गए। अरे वाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला बोला बस इश्क है तो ये बस सुनियो, समझ में आ गया ना, समझ ये नसीब की बात है बाबा, नसीब की बात है। और फितरत सलीमा को समझ में आना भी चाहिए। फितरत सलीमा को, ये आपने अच्छी मतलब वो बात की कि जिसमें फितरत सलीमा उसको समझ में आएगा। बाकी तनकीद का जिसका जहन होगा ना, ज़्यादा अक्लमंद होगा, वो कभी भी नहीं पहुंच सकता इस तक कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रहे। बाबा दो नौजवान थे, नंगे सर, बड़े बड़े बाल, यूं फैशन बुरे हुए बाल, और थे मौलाना टाइप के। वो हमारे एक इस्लामी भाई को मदीने मुनव्वरा में नंगे पैर देखा होगा, तो वो उसको समझाने के लिए आए कि ये आपने जो नंगे पैर आप घूम रहे हो, ये सहाबा कराम इसे नहीं घूमते थे। तो उसने उनके सर को देखा और जवाब दिया कि जिस तरह तुम ये नंगे से इतने बड़े बड़े बाल लेकर घूमते हो ना, कौन से सहाबा कराम ऐसे नंगे सर और इतने बड़े बड़े फैशन वाले बाल लेकर घूमते थे, और तुमको समझाना बेकार है। ये क्या कर चले गए, ये क्या बात हुई। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था, जब आप कह रहे थे ना कि वो ये तादाद होगी जिसने इमाम मालिक अलैहि रहमा की सीरत नहीं पढ़ी होगी, तो मेरे मुंह में यही जुमला आ रहा था कि शायद एक तादाद होगी जिन्होंने सहाबा किराम की भी सीरतें नहीं पढ़ी होंगी, और उनको बस इंजेक्ट कर दिया हो गया होगा, कहीं से वसवसा आ गया होगा, अब वो उसको पाल रहे होंगे, परवरिश कर रहे होंगे। दावत इस्लामी में आ जाए ना, सब मसले हल हो जाए। कहीं ना जाइए, यहाँ आ जाइए। ये वाकई है ना कि अपनी आँख का दूसरे की आँख का तिनका नजर आ जाता है, अपनी आँख का शहतीर नजर नहीं आता। शहतीर तख्ते को बोलते हैं लकड़ी के। वो मेरे साथ भी इसी तरह का हुआ था बगदाद मुअल्ला में, कि वो हम कुछ इस्लामी भाई मिल के गए थे बगदाद। चप्पल नहीं पहने थे। हाँ, चप्पल नहीं पहने थे। बगदाद वाले सिलसिले में भी बात करनी पड़ी। तो वो कोई अरब था, वो बस एक ही ऐसा टकरा मेरे को, ऐसा एक ही मिला है। तो एक था या पता नहीं एक से ज्यादा थे, तो वो भी वही एतराज करने लगे कि ये कौन सी सुन्नत है। अरबी में बोल रहे थे, और थे शेव्ड और लिबास मॉडर्न। तो अब मैंने बुछाड़ कर दी, मैंने कहा ये जो तुमने मुंडा रखी है ये कौन सी सुन्नत है, ये जो तुमने लिबास पहना ये कौन सी सुन्नत है, ये जो तुमने पेंट चढ़ा रखी है ये कौन सी सुन्नत है। ऐसे घबराए कर चले गए। आप भी तो फुल फ्लैश आए थे ना, ते भी तो बगदाद में पीर साहब का शहर था। वो भी एक था, ये भी एक थे। अच्छा, बरेली शरीफ में भी जब गए थे आका आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में, वहां भी हम नंगे पैर थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब जो बाबुल मदीना में आएगा वो भी नंगे पैर आए ना, मुर्शिद का शहर है। ताजीम की बात जहाँ तक है उसका तो मुर्शिद का फैसला, शहर है ना। ताजीम की बात जहाँ तक है उसका फैसला तो ऐसे शख्स से करा दिया जाए जिसका ताल्लुक इस्लाम से ना हो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पिछले दिनों एक बार हमारे सामने आई, आपका सफ़र हुआ बैंकॉक में का, तो मीलाद रज़ा, ये जुलूस मीलाद को देखकर यानी मुसलमानों का अपने नबी की ताज़ीम करना देखकर ऐसे मुतासिर हुए कि मुसलमान हो गए। तो यानी इस चीज़ को तो देखकर बंदा खुद फैसला कर सकता है कि जहाँ ताज़ीम की बात होगी, ये ताज़ीम को देखकर वो शख्स जो आज तक यूँ समझे कि दुश्मनाने मुस्तफ़ा में था, वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम में शामिल। या मैं ये थोड़ी सी अर्ज कर दूँ, इस्लाम लाने वाला वाक़या ना, यकीनन जुलूस मिलाद की अपनी बाहर हैं, अपना एक उसका एक अपना एक रौनक है, लेकिन उस बैंकों का जुलूस मिलाद का जो अंदाज़ था ना, ये वही था कमोबेश जो जुलूस मिलाद का अंदाज़ दावत इस्लामी में हमने अमीर सुन्नत के साथ देखा था। वो एक जो एक चलता है ना,
اس طرح کی کیفیت میں. ایسا وہی بات ہو گئی نا, وہ بھی ایک تھا یہ بھی ایک تھے, تو ایک ہی انداز ہوگا. تو وہ اسلامی بھائیوں پر جو اس وقت جو ہوتا نا کہ بس وہ نعت کلام اور جھومنا اور عشق محبت رونا, وہ یہ انداز, تو اللہ کرے کہ ایسا ہو. وہ عجیب بعض اس طرح کے انداز ہوتے ہیں جس میں لوگ تنقید کرتے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں, امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں واقعہ بھی بیان فرمایا کہ وہ چراغا دیکھا تھا 12ویں شریف کا کسی غیر مسلم نے, وہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا. ہمارے مدنی منع کی نیکی کی دعوت کو دیکھا ہے غیر مسلم نے جلوس میلاد میں, اور وہ نیکی کی دعوت سن کر مسلمان ہو گیا. اس کو پتہ نہیں کیا ایسا نظر آ گیا, بس وہ نظر آ جاتا ہے. الحمدللہ. باپا وہ دراصل وہ دعوت اسلامی ایک عالمگیر تحریک ہے, اور تا دم بیان 187 ممالک میں الحمدللہ 187 کنٹریز میں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا, اب ہمیں انہی میں کام کرنا ہے. اب ایک آدمی کا بریلی شریف میں ننگے پیر رہنا, 2-4 کا مسافر کی صورت میں وہ دوسرے ملک گئے ننگے پیر رہے, اور اس کا, اور اب یہاں لاٹ کے لاٹ اگر ہزاروں لاکھوں ننگے پیر رہنا شروع کر دیں باب المدینہ میں, تو مرکز الاولیاء میں, تو ملتان میں, تو ادھر ادھر, تو پھر لوگ دعوت اسلامی سے دور بھاگیں گے. آپ کس کس کو سمجھانے جائیں گے؟ کوئی بولے گا میرے پیر کا شہر ہے, کوئی بولے گا میرے پیر کا ملک ہے. تو پھر یہ ساری دنیا ہماری ہے یار, تو صرف اس میں کافی وسعت ہے. تو اس لیے وہ آپ نے سنا ہوگا الامر فوق الادب, حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو میں مجھ سے نسبت رکھنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو مطلب یہ عرض کرتا ہوں, بلکہ جو بھی آپ سمجھے, میں وہ عربی میں سمجھا چکا میں, کہ میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ باب المدینہ میں ننگے پاؤں نہیں پھریں گے. حضور اب آپ نے ایک بات چھیڑی, میری بات تو ماننی پڑے گی نا. حضور آپ نے ایک بات چھیڑی دی, اب دل نہیں مانتا, کیا کریں اس کا؟ اب جو دل وہی الامر فوق الادب, جواب دے دیا. جی وہ حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. تو اب آپ اس نیت سے چپل پہن کر باب المدینہ میں گھومیں گے کہ امر ہے, تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. جبکہ آپ کو یہ غلبہ ہے محبت کا کہ میں ننگے پاؤں پھروں انشاءاللہ. تو اس لیے یہاں ننگے پاؤں پھرنے کی کسی کو اجازت نہیں. وہ پھر وہ ہے نا کہ وہ لاٹ کا لاٹ ہوگا. پھر یہ اس میں سے انگھڑ بھی ہوں گے جو بغیر پاؤں دھوئے مسجد میں داخل ہو جائیں گے, اور اس سے اور مسائل کھڑے ہوں گے. تو میری طرح بغل میں بوتل نہیں رکھیں گے. اچھا بوتل بھی رکھیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے, دھو دیں گے وہی سب بوتلیں رکھنی شروع کریں گے. تو اس لیے وہ موقع محل ہوتا ہے. اس کا باب المدینہ میں ننگے پیر گھومنا یعنی کہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے. ٹھیک, انشاءاللہ چل مدینہ. ہاں, اپنے گھر کی 4 دیواری میں ننگے پیر گھومتے رہے, آپ کو کون منع کرتا ہے؟ بابا ننگے پیر وہاں رہے آپ مدینہ شریف میں, تو کبھی چھالا بھی پڑا آپ کے پاؤں میں؟ کبھی آپ کے قدم میں چھالا پڑا؟ الحمدللہ. کیا بات ہے, کانٹا لگاؤ, کان چھپ گیا ہو, کیا پھر کیا ہوا پاپا؟ مطلب چھالا میننگ زخم, وہ کھال پر وہ داغ پڑ جانا, پھر بعد وقت آبلا ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے وہ. تو یہ سعادتیں ملی ہیں مجھے الحمدللہ. تو پھر کیا خوشی ہوتی تھی آپ کو؟ کیسی کیا مطلب کیسی خوشی ہوتی تھی؟ وہ اعلی حضرت کا شعر جو ہے نا, جی مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو, میں وہ ہوشیار ہوں, پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گئے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کے اس سلسلے میں بڑی پیاری انوکھی اور محبت و عشق بھری باتیں سنی, اور آخر تک یہاں کے پاؤں میں جوتا آرے, محبوب کا کوچا ہے یہ, ہوش کر تو ہوش کر, غافل مدینہ آ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سلسلے میں پھر ذکر مدینہ ہوگا, حج کی باتیں ہوں گی, اور امیر سنت کے واقعات ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ مسجد بنو تحریک جاری رہے گی. انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں
تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے الیاس قادری